بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک دن کوپا کے ایک بازار سے ہوا اور میں نے وہاں ایک عالی شان مکان دیکھا جو کسی امیر کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں جانب بڑی رونق تھی اور اس مکان کے بے شمار دروازے تھے اور ہر دروازے پر ملازموں اور غلاموں کا ہجوم دکھائی دیتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ان لوگوں کی اس غفلت اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک خوشگلو عورت پر پڑی جو انتہائی خوبصورت انداز میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں اس کی جانب متوجہ ہوا اور وہ کہہ رہی تھی، اے مکان، تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے، تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ بھی مذاق نہ کرے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے یہ گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس کے اشعار سنے تو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے اور یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر حسن اتفاق ایک عرصہ بعد میرا گزر تو پھر اس جگہ سے ہوا اور جب میں نے اس مکان کی جانب نگاہ دوڑائی تو مجھے کوئی ملازم اور غلام دکھائی نہ دیا اور اس مکان کے در و دیوار خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں۔ ریشمی پردے دجیوں میں تبدیل ہو کر پیوند خاک ہو چکے تھے، دروازے ٹوٹ چکے تھے اور اب کوئی صاحب جائیداد تھا نہ درباران، نہ پانوس اور کمکمے، اور اس سب کی جگہ چمگادڑوں نے لے لی تھی۔ جس مکان میں ایک وقت تھا شہر کے رئیس اور امراء جمع ہوتے تھے، وہاں اب آوارہ کتوں نے ڈیرا جما لیا تھا اور اس مکان کے ہر گوشے سے نحوست آیاتی اور حاتم عیب اشعار پڑھ رہا تھا۔ اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و عالم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج رہا ہے، وہ کسی ایسے مکان کو صحیح سلامت نہیں رہنے دیتا۔ اس مکان کے اندر جو انسیت تھی اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیپ سرور کی جگہ شور و ماتم نے لے لی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے مکان کی خستحالی دیکھ کر افسوس ہوا اور میں نے ایک پڑوسی سے دریافت کیا، اس عشرت کدہ کے مکین کہاں گئے؟ اس نے کہا، مالک مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس مکان کے تمام رونقیں ختم ہو گئیں اور اب اس مکان میں کوئی نہیں رہتا سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ بوڑھی عورت کن کمرے میں رہتی ہے اور کس حال میں ہے؟ اس نے بتایا، وہ گھر کے پلا کمرے میں رہتی ہے اور محلہ دار خدا ترسی کرتے ہوئے اسے کھانا کھلا دیتے ہیں اور وہ عورت اس مکان کو چھوڑ کر کہیں جانے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اضطرابی کیفیت میں اس کمرے میں پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت کی غمزدہ آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل کا ایک بندہ۔ اس عورت نے افسردہ لہجے میں کہا، تم واپس چلے جاؤ، یہاں اب میرے سوا کوئی مقیم نہیں ہے اور عرصہ ہوا سب یہاں سے رخصت ہو گئے اور تم مجھے یوں پریشان نہ کرو۔ میں نے اس عورت سے کہا، تم دروازہ کھولو اور مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ اس عورت نے دروازہ کھول دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا، اس خوبصورت مکان کی آب و تاب کہاں گئی؟ یہاں چاند چہرے والی کنیز میں اور غلام اور عیش و عشرت کے دلدادہ لوگ کہاں گئے؟ میری بات سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، آسائش کی وہ چیز میں کسی اور کی تھی
اور اس مکان میں رہنے والوں نے انہیں اپنے لیے جانا، اور وہ سارا سامان کرائے کا تھا، جہاں سے آیا وہیں چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کچھ عرصہ پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا، میں نے ایک عورت کو اشعار پڑھتے سنا تھا، اور پھر میں نے وہ اشعار اس عورت کو سنائے۔ وہ عورت ان اشعار کو سن کر بولی کہ اللہ عز و جل کی قسم، وہ عورت میں ہوں جس کی زبان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار سنے تھے۔ آپ نے پوچھا، پھر اس مکان کے مکین کس حال کو پہنچے؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی، انسان دنیا پر مغرور ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، اور ان کے حال پر ماتم کرنے والے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ میں نے اس عورت سے کہا، پھر تم اس حال میں یہاں کیوں مقیم ہو؟ وہ غمزدہ لہجے میں بولی، آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی عجیب ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس مکان میں کیوں مقیم ہوں؟ کیا یہ مکان میرے دوستوں اور پیاروں کا مسکن نہیں رہا؟ کیا یہ ان کی محبت کی نشانی نہیں ہے؟ پھر میں اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ کہنے والے کہیں گے، جب اس مکان کی رونقیں عروج پر تھی تو میں ان کی ہم نشین تھی، اور جب اس مکان کی حالت خستہ ہو گئی تو میں اسے چھوڑ کر چلی گئی اور اس کی بدحالی میں اس کی ہم نشین نہ رہی۔ یہ تو بدعہدی ہوگی، اور لوگ میرے عمل کو بے وفائی سے تعبیر کر لیں گے، اور میں اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گی جب تک میرا جسم اس عمارت کے ملبے میں دفن نہ ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک شعر پڑھا جو محبت کی خلش اور سوز و گداز سے لبریز تھا، اور اس کا مفہوم تھا، میرا دل مقامات محبت کی تعظیم کرتا ہے، اگرچہ ان کے کمرے نعمت و مال سے محروم ہو چکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شعر کو سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے مستی کی کیفیت میں کہا، تم سچ کہتی ہو۔ اور پھر میں بغداد واپس لوٹ گیا۔ مجھے اس عورت کی خلوص اور اس کے استقلال پر حیرانگی ہوتی ہے، اور عاشق صادق یہی ہے، اور سچا عشق ہی ہے کہ انسان ایک دور کا پابند ہو جائے، پھر چاہے خون کی ندیاں بہہ جائیں یا قیامت کا نزول ہو، مگر عاشق اس در سے اپنا تعلق ختم نہ کرے۔ وہ عورت اس در سے اپنا تعلق ختم نہ کرے۔ وہ عورت بچی تھی، اور اسی کے ذریعے مجھے غیب سے یہ سبق ملا کہ عشق کیا ہے اور وفاداری کیا ہے۔